ایکچولی بہرحال یہ تو ابھی ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ خواہش اور نیت تو ہماری بھی یہی ہے کہ سارے پروگرامز میں انوویشن لے کے آئیں، اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ۔ بہت سارے اداروں کے ساتھ اگر ہم کمپیٹ کریں اپنے پروگرامز کے حوالے سے، تو آئی تھنک کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں میں خود سمجھتا ہوں کہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے، جن میں نیچرلی جو میڈیکل اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، چونکہ رفا کی بنیاد ہی میڈیکل کی تھی، تو آئی تھنک ہمارے پاس جو پیچھے لرننگ کرو ہے وہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ جس میں انوویشن کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور انوویشن آئی بھی ہے الحمدللہ۔ اس میں آئی تھنک اب جس طرح یہ دوسرا 5 ایئر ہمارا اس وقت فنش ہو رہا ہے، اور اگلا 5 ایئر جو ہے وہ اگلے سال سے شروع ہو رہا ہے، تو پچھلے 5 سالہ منصوبے کے اندر کچھ جو تھیمز رکھے گئے تھے نا، ان کے اندر کچھ تھیمز ایسے ہیں جو بذات خود انوویشن کو پروموٹ کرتے ہیں، جس میں ایک تو انٹرنیشنلائزیشن تھا۔ انٹرنیشنلائزیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے سارے پروگرامز کو ایویلیویٹ کریں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق یہ پروگرامز کہاں پہ ایکویٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف پروگرامز میں اکراس دا ڈسپلنس کوشش کی کہ ہم جہاں جہاں انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں اپنے اکیڈیمک پروگرامز کی، وہ کروائیں۔ دوسرا، اگر کہیں نہ کہیں کانفرنسز کے تھرو انٹرنیشنل فیکلٹیز ایکسپرٹس کو انگیج کیا جا سکتا ہے، ریسرچ میں انٹرنیشنل فیکلٹی کو انگیج کیا جا سکتا ہے، تو وہ کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو باہر بھی بھیجا بہت ساری کانفرنسز میں، ایگزیبیشنز میں، تاکہ وہ جائیں، بہت ساری انفارمیشن لے کے آئیں اور دیکھیں، اپنے کانٹیکٹس ڈیولپ کر کے آئیں۔ تو ایک طرح سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو رفا نے پروموٹ کیا پچھلے 5 سالوں میں۔ دوسری چیز جو ہے اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے جو کریکولمز ہیں وہ موسٹ اپ ٹو ڈیٹ رہیں، کیونکہ کریکولم بہرحال آپ کا ایک میجر فینومینا ہے ایکیڈیمک پروگرام کے اندر، تو اس کو بھی الحمدللہ ہمارے ڈینز جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اپنے ایریا کے اندر کریکولمز کو ریوائز کیا ہے، پرابلم بیسڈ لرننگ کہیں انٹروڈیوس کروائی ہے، کہیں جو ہے وہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے اپنے کریکولمز کو کنورٹ کیا۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو میکسیمم آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پہ ایکسپیرینشل لرننگ کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آپ انیبل کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کی لرننگ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے اندر ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے انوویشن لے کے آئیں۔ دوسرا، اگر آپ پچھلے 5 سالوں کو دیکھیں تو آئی تھنک ہمارے بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جو شاید رفا نے سب سے پہلے شروع کیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ شروع سے ایک انوویشن کا مائنڈ سیٹ ہے، تو اس کے اندر کوشش کی گئی کہ مارکیٹ سے ہٹ کے کچھ ایسے پروگرامز، کچھ شارٹ کورسز، ڈپلوماز شروع کیے جائیں جس سے مارکیٹ کے اندر نیڈ کریٹ کی جائے، نالج کریٹ کی جائے۔ تو الحمدللہ آئی تھنک یہ ایک رفا کا اوور آل مزاج بھی ہے، ہمارے اکیڈیمکس کا بھی، ہماری مینجمنٹ کا بھی۔ پھر ہم نے مینجمنٹ کے اندر بہت زیادہ انوویشن کی ہے، مینجمنٹ بیسٹ پریکٹسز انٹروڈیوس کروائی ہیں، ایکسیلنس کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ ایبلٹیز ڈیولپ ہو سکیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا گیا ہے لوگوں کی۔ تو الحمدللہ آئی تھنک انوویشن کا ایک کلچر جو ہے وہ، چونکہ جیسے ایکسیلنس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ ایکسیلنس کریٹ کرنا جو ہے بذات خود ایک مزاج ہے، یہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک اسی طرح سے انوویشن بھی جو ہے نا اس کا ایک مزاج ہے، جب وہ مزاج آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ ہر چیز میں انوویشن لانے کی کوشش کرتے ہیں۔